رسول صاحب، پاکستان کی سیاسی اور جمہوری تاریخ کا ایک ایسا نقصان جس کا خمیازہ شاید پاکستان کی سیاسی اور جمہوری تاریخ ہمیشہ بھگتتی رہے گی، اور وہ ہے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت، جن کو آج 16 برس بیت گئے۔ کیا کچھ سیکھا ہم نے؟ کچھ بھی نہیں، قطعاً کچھ نہیں، بلکہ وہ ان کا جو پیغام تھا چیزیں اس سے بہت ہی مختلف انداز میں ہو رہی ہیں، بلکہ یکسر کوئی اور سمت اختیار کر لی۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آج تک ان کی برسی کے دن ان کے بارے میں آپ پورا ریکارڈ دیکھ لیں، نہ کبھی کو کالم لکھا ہے، نہ کبھی جب میں ریگولر ٹی وی کرتا ہوں شو کیا ہے، کیونکہ مجھے اپنے بارے میں یہ خوف لاحق رہتا ہے کہ اگر میں ان کا ذکر کروں گا تو میں شاید اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاؤں گا اور کچھ ایسی باتیں کہہ جاؤں گا جو شاید بعد میں ان کا عذاب۔ ہم آپ کو زیادہ مجبور نہیں کرتے، لیکن چاہتے ہیں ایک بہت بڑا نقصان۔ میں یار صرف ایک بات ضرور کہوں گا، باقی کوئی بات نہیں۔ یہ پاکستان کے قیام کے فوراً بعد قائد ملت نوابزادہ لیاقت علی خان صاحب، جو سٹنگ پرائم منسٹر تھے ہمارے، ان کو بھی لیاقت باغ میں جس وجہ سے نام لیاقت باغ رکھا گیا، ٹھیک۔ اس زمانے میں منٹو صاحب تو افسانہ نگار تھے، انہوں نے ایک مضمون لکھا، ان جیسے افسانہ نگار نے ٹھوس ایسے شواہد دیے کہ یہ بندہ یہ ہوٹل ٹھہرا، یہ ٹھہرا، یہ ٹھہرا۔ انہوں نے کہا بھائی یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ریاست کیا تھی؟ یعنی سعادت حسن منٹو نے، یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ منٹو افسانہ نگار، انہوں نے حقائق لکھا، انہوں نے سوال اٹھائے مندرجہ ذیل حقائق کے مبنی کے جی ان کا جو اکبر تھا وہ کیسے اسپیشل ایجنٹ یعنی برانچ کو پتا تھا پنجاب کی کہ یہ یہاں آیا ہوا ہے، اس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے، اور وہ ایبٹ آباد میں کہاں رہتا تھا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بعد میں اس کے خاندان اور ورثاء کے ساتھ کیا ہوا، لیکن آپ کے ہاں آج تک کوئی ایسا کمیشن نہیں بن پایا جو آپ کو حقائق بیان کر پائے۔ چلیں چھوڑ دیں۔ اس کے بعد مجھے آج بھی جنرل ضیاء الحق کی مخالفت پہ کوئی شرمندگی نہیں۔ مجھے زندگی دوبارہ ملی اور شاید وہ دوبارہ اقتدار میں ہوں تو میں اسی طرح کروں گا۔ تاریخ کا یہ بھی جبر یہ ہوا ہے کہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے جو اپنی زندگی کا آخری انٹرویو دیا تھا نیوز پیپر چینل کو، وہ میرا تھا، نوائے وقت اور نیشن کے لیے، میں اس میں شامل تھا، ان کے ساتھ آخری انٹرویو کرنے والا۔ اور یہ واقعہ جو ہے یہ 13 اگست کو ہوا، ٹھیک ہے، 17 اگست کو واقعہ۔ خیر اینی وے، میں عرض یہ کرنا، اور اس کے بعد جب وہ انٹرویو چھپا تو آرنر رافل جو امریکی سفیر تھے ان سے بھی میری آخری ملاقات میری ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے اسپیشلی بلایا تھا اور کہا کہ تم نے کیا محسوس کیا ہے۔ میں اس تمام تر کے باوجود جاننا چاہتا ہوں ایک پاکستانی کے طور پر کہ ان کا حادثہ کیسے ہوا تھا۔ 16 سال بعد بھی میں نہیں پتا۔ نہیں، اچھا، آپ تو اور زیادہ، میں تو ضیاء الحق اسی طرح۔ اب اس میں زیادہ غصہ اس بات پہ آتا ہے کہ ہمارے آپ چاہتے ہیں کہ ضیاء الحق کے حادثے پر بھی؟ یس سر، بہرحال میں پسند کروں یا نہ کروں، میرے سیاسی اختلافات اپنی جگہ، مارشل لاء کا ان کا دور کا جبر اپنی جگہ، لیکن بہرحال وہ صدر پاکستان تھے، ان کے ساتھ امریکی سفیر بھی اس جہاز میں موجود تھا، اس میں ہمارے کم از کم 7 یا 6 ٹاپ کے یعنی جرنیل بھی اس جہاز میں موجود تھے۔ کیا ہوا بھائی؟ اور اسی طرح محترمہ کیوں نہیں؟ اور اس کی کمیشن تو اس پہ بھی بنا سر، اس پہ کمیشن بنا، لیکن اس میں رکاوٹیں آتی نہیں۔ اب میں جب ان کی رکاوٹوں کا ذکر شروع کروں گا تو پھر ظاہر ہے کہ میں عذاب میں جاؤں گا۔ اگر بے نظیر آج ہوتی، خواہش تو ہو سکتی ہے، اگر ہوتی، خواہشی سوال، تو میرا خیال ہے کہ جس قسم کی جمہوریت آج ہو رہی ہے وہ کہتی ہے کہ میری توبہ، میں تو اس کو منظور کہ جمہوریت اس نہج پہ پہنچتی اگر وہ ہوتی؟ میرا خیال ہے نہیں، کہ ان میں ریزسٹنس جو ہے وہ آخر دم تک رہی ہے۔ دیکھیے ان کی افتخار چودھری صاحب سے کوئی اور بہت جائز وجوہات کی بنا پر شکایات بھی تھی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی ایک عوامی رجحان بن رہا ہے کہ بات کو، وہ الزام تھا نا کہ وہ تو مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے آئے، نیگوسیشن کرنا اور ڈیل کرنا
ڈیل کو ہمارے ہاں جو ہے نا وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی آپ نے اپنے اصول بھلا دیے. یہ وہ بھائی آپ کے اور میرے درمیان اختلاف ہے شدید, تو آپ ایک درمیانی ان کا راستہ نکالتے ہوئے ون ون بری چیز نہیں ہے جمہوریت میں ڈیل میں. سر جمہوریت نام ہی درمیانی راستہ ڈھونڈنے کا ہے نا, ورنہ جمہوریت کیا ہے؟ مذاکرات کس لیے ہوتے ہیں؟ مذاکرات یہی ہوتا ہے ون ون نکلے, کہ یار کوئی ایسی راہ کہ کوئی نہیں رہا ہو کہ تم بھی یہ محسوس کرو کہ تم نے بالکل ہارے نہیں ہو, میں بھی محسوس کروں کہ میں بالکل جیتا نہیں. اسٹیٹ نے کیا انہیں پوری سیکیورٹی دی؟ ویسے نہیں میں بے نظیر صاحبہ کی نہیں دی نا. آخر میں ایک موقع پر یہ تو ایک میٹر آف ریکارڈ ہے کہ جنرل مشرف صاحب نے کہا کہ then you would be on your own. ایک سٹیج پہ کہا نا انہیں, یہ تو میٹر آف ریکارڈ ہے. ایک اسٹیٹ فیلئر بھی تھا ایک طرح کا. یس, اور وہ آنا چاہیے تھا. اور اس کے بعد زیادہ دکھ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں دیکھو جو بکتا ہے وہ کانسپریسی تھیوری بکتی ہے, جھوٹ بکتا ہے, اور بڑے زور و شور سے بکتا ہے. جتنا تباہ کن بیچو. اب میں بعد میں کبھی بات کریں گے کیونکہ کتنے میرے علی والی بات ہو جائے گی, وہ اس پہ بعد میں آؤں گا, میں تمہیں بتاؤں گا ضرور. وہ یہ ہے کہ 2 برس بعد باقاعدہ یہ کہانی بھی انوینٹ کر کے چلا دی گئی کہ یار یہ دیکھنا چاہیے جو قتل ہوا تو اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے. تو اشارے کراؤ میں کون کہ جی آصف زرداری نے. یہ بڑا غلط اب اس طرح کی بحث میں الجھا جا سکتا ہے. اچھا اب ذرا آج لہٰذا برائے مہربانی میں ایک میرے کیونکہ الیکشن کا زمانہ ہے پلیز, یعنی کہ لیٹ می, مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ اس عمر میں بھی ٹی وی پہ بول لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, مہربانی سر, کیونکہ جمہوریت کے لیے قربانی ہے بی بی کی, اور کیونکہ الیکشن کا زمانہ ہے. آج ان کی برسی پہ بلاول صاحب نے کھل کے الیکشن پہ بھی بات کی ہے, اور الیکشن کمپین بھی ایک طرح کی انہوں نے. میرا خیال ہے آج انہوں نے اپنا انتخابی منشور جو 10 نکاتی ہے وہ غالباً دے دیا ہے. اپیرنٹلی اچھا ہے ان کی. اور ایک بات آپ کو تسلیم کرنا پڑے گی, دیکھو انہیں ووٹ ملتے ہیں یا نہیں ملتے, تو مصیبت یہ ہے کہ یہاں پہ ہر بندہ ایک تو ٹویٹر پہ لوگوں کو غیبت کا, ذلت کا اور جھوٹ بولنے کا اتنا ایک یعنی بیماری ہے. یہ ڈالر آتے ہیں جیسے تم گجرانوالے گئے تھے, تو میں نے تمہیں صرف یہ بتایا تھا نا کہ اپنا کہ یار یہ ایک زمانے میں گجرانوالے کو بھی منی لاڑکانہ کہتے تھے, یاد ہے نا. اچھا تمہیں وہاں کو لوگ بھی مل گئے پیپلز پارٹی کے, انہوں نے بات بھی کی. جیسے تم لاہور میں گئے ہو حلقہ 130 میں, وہاں پہ ایک رکشے والے نے کہا جی میں آتا جی پیپل پارٹی نے ووٹ دیا. یار ایک بندہ تھا نا, باقی کہہ رہے ہیں جی مسلم لیگ کو ووٹ دیں گے اکثریت. اوے بابے نے تو کیا تھی پیپل پارٹی, اور انتظار کر رہے ہیں 8 فروری کو پیپلز پارٹی والے جب جیتے. اوے بھائی میرے کب کہا میں نے کہ گجرانوالہ میں بھائی خرم میر جو ہے نون لیگ والے انتظار کر رہے ہیں. یہ ٹرول جو آج کل پارٹی کا بابا آج کل باقاعدہ چھوڑے گئے ہیں اور بڑے پیسے لے رہے ہیں. نہیں ایسا نہیں, نون لیگ یہ نہیں مان لو نا, میں نام بتاؤں گا, دیکھ رہا ہوں صرف آپ, اور جن کے ہاتھ سے رقم مل رہی ہے مجھے مصیبت یہ ہے کہ ان کا نام بھی پتا ہے. آپ یہ الزام نہیں کر رہا, آپ اطلاع دے رہے ہیں کہ میں اطلاع یہ دے رہا ہوں سوشل میڈیا سیل ہے.